صرف 11 عدد منقع لے لیں، اس کا قہوہ بنا لیں۔ منقع دیکھیں نا، پہلے تو خون کی پیداوار کے لیے تو اس کا آسانی کوئی نہیں، آپ اس کو 3 سے 5 دانے رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں اور یہ منقع کھا لیں، یہ خون کی پیداوار کو بڑھائے گا۔ اب آپ نے اس کو انرجی کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کرنٹ لگ گیا نا تو آپ کے خون کا، آپ کی دل کی دھڑکن 45 پہ آ گئی ہے، 40 سے نیچے آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اوپر آنا، لیکن 40 تک بھی آ گئی ہے۔ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہاسپٹل میں جا کے، تو یہ میرے بھتیجے کو ایک دفعہ کرنٹ لگ گیا تھا۔ اب اس میں جب انہیں کرنٹ لگا تو اس کی جو دل کی دھڑکن تھی وہ 42-43 پہ آ گئی تھی، تو وہ اب یہاں پہ آ کے نا یہ پوزیشن بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ اوپر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو یقین کریں ڈاکٹر بھی پورے دن میں بے بس ہو گیا، تو پھر میں نے یہ منقع جا کے کھلایا اسے 20-25، ایک تو اس نے خوشی سے کھا لی، مزیدار ہوتا ہے، اور جب اس نے 20-25 دانے کھائے نا تو دوبارہ جب ڈاکٹر آیا تو وہ 80 پہ تھی، وہ خود حیران ہو گیا ایسی کون سی چیز دی ہے۔ تو پھر میں نے بتایا کہ یہ دیا، اور یقین کریں اس کے بعد اتنے مریضوں کا میں نے علاج کیا، آپ کی ہارٹ بیٹ رہتی ہی نیچے ہے، اوپر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب کمزوری، نکاہت بہت زیادہ ہو چکی ہے آپ کو۔ منقع آپ کھلانا شروع کر دیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا، اور آپ کی ہارٹ بیٹ جو سلو رہتی ہے، کم رہتی ہے، وہ آپ کی 70-80 پہ آ جائے گی، یعنی کہ یہ کرنٹ لگنے کے بعد کمزوری کا بھی علاج ہے، اس کے علاوہ بھی کمزوری کا علاج۔ پھر اگر آپ یہ ناک کا جو میں نے بتایا، تو یہ دیکھیں الرجی کا بھی علاج ہے، آپ کی چھینکوں کا بھی علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس میں 11 عدد منقع لے کے اس کا قہوہ بنائیں، اس میں شہد ملا کے پئیں، فوری طور پہ رزلٹ ہے، لمبے چوڑے کام نہیں، فوری طور پہ رزلٹ ہے۔ اگر تو خارش آتی ہے الرجی سے تو پھر اور علاج ہے، اگر صرف دھپڑ پڑتے ہیں، جیسے الرجی ہوئی، آپ کو گوشت سے الرجی ہے، آپ نے گوشت کھایا فوراً وہ ابھر آتی جگہ آپ کے جسم، اسے کہتے ہیں دھپڑ پڑ جانا۔ اس کے لیے آپ صرف شہد لیں، یہ اچھا والا شہد لے کے 1 گلاس پانی لیں، گھڑے کا پانی جس کو مٹکے کا پانی کہتے ہیں، 1 گلاس پانی میں 1 بڑا چمچ یہ ڈال کے یہ پینا شروع کر دیں، صرف 1 مہینہ پی لیں۔ فرق پہلی خوراک سے ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ نہیں رہے گا، آپ کے خون جو ہے وہ پیوریفائی ہو جائے گا۔ یہ مصفی خون بھی بہت اچھا ہے، ان کے خون کو صاف کرتا ہے، خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے، تو یہ استعمال کرنے سے فوری رزلٹ آ جاتا ہے۔ اور شوگر پیشنٹ بھی ایزیلی، جو شوگر پیشنٹ ہے وہ ہاں بیری کا شہد شوگر پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے، اور کسی درخت کا نہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کرے گا تو ایسا ایشو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پولن کا بھی بتانا ہے آپ نے۔ ہاں، پولن الرجی آج کل چونکہ موسم جب پھول آتے ہیں، پولن الرجی کے لیے آپ نے کبھی بھی دار چینی کو نہیں بھولنا، یہ اتنا کمال کا رزلٹ ہے۔ آپ نے دار چینی لینی ہے 1 ٹکڑا، اور اس کے ساتھ آپ لے لیں یہ منقع، اور پھر یہ لونگ۔ یہ پولن الرجی کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بے شک آپ دار چینی جو ہے، دار چینی 1 ٹکڑا، لونگ 3 عدد، اس کا قہوہ بنائیں، اس میں شہد ملا کے، تو یہ قہوہ استعمال کیا جائے، پولن الرجی کا بہترین علاج ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں ادرک ہے، یہ ادرک لے لیں، اس کو سونڈ بھی کہا جاتا ہے، سونڈ اور دار چینی، اس کا قہوہ بنا لیں، یہ چھینکوں کا بہترین علاج، پولن الرجی کا بہترین علاج، گلے کی خراش کا بہترین علاج، آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اس کا بہترین علاج، لیکن اس میں استعمال کیا کرنا ہے، میٹھا شہد کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس کو کیا پاؤڈر بنانا ہے؟ نہیں، پاؤڈر نہیں، اس کا قہوہ بنا لیں، وہ زیادہ اچھا ہے، قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے، فوری رزلٹ ہے۔ آپ 1 ٹکڑا دار چینی کا لے لیں، اور 1 ٹکڑا چھوٹا سا اس کا لے لیں، اگر سونڈ گھر میں نہیں ہے تو ادرک لے لیں تازہ، بہترین رزلٹ ہے اس کا۔ اچھا، اور یہ کتنے دن استعمال کرنا ہے؟ یہ تقریباً 1 ہفتہ صرف استعمال کر لیں تو کافی ہے، 1 ہفتے کے بعد استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اچھا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جیسے دال چینی ہو گیا، لونگ ہو گئی، ان کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے، تو پھر گرم موسم میں کوئی گرم ریئیکشن؟ اب یہ جو پولن الرجی ہے نا، یہ زیادہ تر مسئلہ کن کو ہوتا ہے، سانس کی تنگی کا یا نزلہ زکام، زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، بلغم ریشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور جب ٹھنڈک آتی ہے تب بھی یہ سائنس آپ کا زیادہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ساری گرم چیزیں بڑا بہترین رزلٹ دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس قہوہ جات جو ہے وہ چھوڑنے نہیں چاہیے؟ نہیں، ان دن میں پیئیں آپ، کوئی آپ اچھا جس کو الرجی ہے وہ تو بیمار ہے، وہ گرمی ہو یا سردی ہو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں، اگر آپ کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، نزلہ زکام ناک سے بہہ رہا ہے، طبیعت بڑی بوجھل ہے، سر بھاری ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، تو آپ کے پاس منقع گھر میں پڑا ہوتا ہے، صرف 11 عدد منقع لے لیں، اس کا قہوہ بنا لیں۔ منقع دیکھیں نا، پہلے تو خون کی پیداوار کے لیے تو اس کا آسانی کوئی نہیں، آپ اس کو 3 سے 5 دانے رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں اور یہ منقع کھا لیں، یہ خون کی پیداوار کو بڑھائے گا۔ اب آپ نے اس کو انرجی کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کرنٹ لگ گیا نا تو آپ کے خون کا، آپ کی دل کی دھڑکن 45 پہ آ گئی ہے، 40 سے نیچے آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اوپر آنا، لیکن 40 تک بھی آ گئی ہے۔ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہاسپٹل میں جا کے، تو یہ میرے بھتیجے کو ایک دفعہ کرنٹ لگ گیا تھا،
اب اس میں جب انہیں کرنٹ لگا تو اس کی جو دل کی دھڑکن تھی وہ 42-43 پہ آ گئی تھی. تو وہ اب یہاں پہ آ کے نا یہ پوزیشن بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ اوپر آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو یقین کریں ڈاکٹر بھی پورے دن میں بے بس ہو گیا. تو پھر میں نے یہ منقع جا کے کھلایا اسے 20-25. ایک تو اس نے خوشی سے کھا لیے, مزیدار ہوتا ہے, اور جب اس نے 20-25 دانے کھائے نا تو دوبارہ جب ڈاکٹر آیا تو وہ 80 پہ تھی. وہ خود حیران ہو گیا ایسی کون سی چیز دی ہے. تو پھر میں نے بتایا کہ یہ دیا, اور یقین کریں اس کے بعد اتنے مریضوں کا میں نے علاج کیا. آپ کی ہارٹ بیٹ رہتی ہی نیچے ہے, اوپر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب کمزوری, نکاہت بہت زیادہ ہو چکی ہے آپ کو. منقع آپ کھلانا شروع کر دیں, یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا, اور آپ کی ہارٹ بیٹ جو سلو رہتی ہے, کم رہتی ہے, وہ آپ کی 70-80 پہ آ جائے گی. یعنی کہ یہ کرنٹ لگنے کے بعد کمزوری کا بھی علاج ہے, اس کے علاوہ بھی کمزوری کا علاج. پھر اگر آپ یہ ناک کا جو میں نے بتایا تو یہ دیکھیں الرجی کا بھی علاج ہے, آپ کی چھینکوں کا بھی علاج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس میں 11 عدد منقع لے کے اس کا قہوہ بنائیں, اس میں شہد ملا کے پئیں, فوری طور پہ رزلٹ ہے. لمبے چوڑے کام نہیں, فوری طور پر رزلٹ ہے. بندہ سو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس جو ہے نا رک جاتی ہے, بالکل بلغم سے جو ہے نا ڈرائنس جو ہے وہ ناک میں ایسی پھنس سی جاتی ہے. تو ان سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بڑا بہترین ہے کہ ایک میں آپ کو ڈراپر بتاتا ہوں بنانا. وہ آپ آئل مکس کر لیں, دونوں سائڈوں پہ آپ ایک ڈراپ ڈال دیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آہستہ آہستہ وہ عادت بھی ختم ہو جائے گی. جو اندر نا سوزش ہوئی ہے گلینڈس کے اوپر, بعض اوقات ایسے پیشنٹ آتے ہیں جی ڈاکٹر نے کہا جی آپریشن ہی کروائیں, نہیں تو آپ کے یہ غدود جو ہیں گلینڈس یہ کافی بڑھ چکے ہیں, ناک بند ہی رہتا ہے. بعض اوقات سوتے ہوئے بھی ناک بند ہو گیا, سانس پھر منہ سے لینا پڑتا ہے. تو اگر یہ مسلسل استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کو آپریٹ نہیں کروانا پڑے گا. یعنی کہ جو لوگ ناک کا آپریشن کرواتے ہیں وہ نہیں کروائیں گے. بڑا سادہ سا نسخہ ہے اس میں. روغن زیتون لے لیں اور روغن نیم لے لیں. یہ روغن زیتون ہے 10 ml لے لیں, اور 5 ml روغن نیم لے لیں. اچھا, اب یہ دونوں کو لے کے نا تو اس کا آپ ایک ڈراپر بنا لیں, اس میں مکس کر لیں. اب آپ نے رات کو سوتے وقت دونوں سائڈوں پہ ایک ایک یہ ڈال لینا ہے. اس کے فائدے سن لیں بڑے کمال کے. ایک تو اگر آپ کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے گلینڈس بہت زیادہ سوج چکے ہیں, اب آپ کو آپریٹ ہی کروانا پڑے گا, تو آپ نے آپریٹ نہیں کروانا. یہ 3 ماہ کے استعمال سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا, ایسے پیشنٹ جن کو ایپیلیپسی, مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اس کے لیے اتنا مفید ہے کہ اگر یہ استعمال کیا جائے تو اس سے مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا. اگر ہفتے میں 2-3 دفعہ پڑتا ہے تو 1 دفعہ پہ آ جائے گا فوراً استعمال کرنے سے پہلی دفعہ میں. پھر آہستہ آہستہ دورانیہ کم ہوتا جائے گا, اور یہ مرگی کا جو مرض ہے وہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا. اس کا استعمال کیا جائے. پھر اس کے بعد ایسے لوگ جن کا سانس بالکل بند ہو جاتا ہے, یہ ناک کو کھولتا ہے, سوزش کو ختم کرتا ہے, یہاں پہ اگر بلغم ریشہ ہے اس کو ختم کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یوکلپٹس جو پودا ہے جسے ہم سفیدے کے پتے کہتے ہیں, سفیدے کا درخت جو ہے, سفیدے کے پتے لے کے اس کو آپ ابالیں, ابال کے اس کی سٹیم لیں, بھاپ لیں, تو پھر اس کا رزلٹ اور زبردست ہو جاتا ہے. اچھا, نیم کے پتوں سے بھی فرق پڑتا ہے؟ نیم کے پتے بھی بڑے کمال ہیں, اس کی بھی آپ سٹیم لے سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا وہ کڑوا پن ہوتا ہے, منہ کے اندر کڑوا پن آ جاتا ہے. یہ بھی استعمال کریں گے تو یہ روغن نیم ہے, لیکن اس سے بھی تھوڑا سا منہ کے اندر کڑواہٹ آئے گی, لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کڑوا تھوڑا سا کڑواہٹ ہوتی ہے نا, نیم کا ہے, اس میں کڑواہٹ تھوڑی سی آئے گی. اچھا.